اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ امام العارفین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شاگردی اختیار کرنے کی سعادت رب نے ہم سب کو دے رکھی ہے۔ حکمت نمبر 104، 105 اور 106 کی حسین سی زیارت آج ہم سب نے مل کر کرنی ہے۔ اس حسین سے قول میں، حکمت میں، شارٹ سینگ آف امیر المومنین علیہ السلام میں پتہ ہے آقا کیا فرما رہے ہیں، مولا کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کا وہ درد دل، آپ کی وہ سوچ، وہ باتیں، وہ آرزو جو آپ نے رات کی تاریکی میں سحر کے وقت جناب نوف بکالی کے لیے کیا، کتنا خوش نصیب ہے نوف کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ راتیں گزارتا ہے، اور اتنا ہم راز ہے اور اتنی اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ مولا کے ساتھ ایسے خاص وقتوں میں بھی ساتھ ہے۔ اور مولا رات کو ایک تو اتنی اہمیت دے رہے، رات کو جو باتیں کر رہے ہیں وہ کتنی اہم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا باتیں ہو رہی ہیں ہمارے مولا کی رات کے وقت۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث کچھ اس طرح سے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ نوف کہتا ہے کہ میں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا ایک رات کے وقت کہ آپ اپنے بستر سے بلند ہوئے تشریف لے گئے، اور آپ نے نجوم اور ستاروں کی جانب دیکھا اور پھر کہا یا نوف، اے نوف، اراقد انت ام رامق، تم سو رہے ہو، دیکھ رہے ہو، یا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے، تمہیں بھی پتہ چل رہا ہے یہ کون سا خاص وقت ہے؟ تو نوف نے کہا بل رامق، میں غافل نہیں ہوں بلکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں بھی آگاہ ہوں، میں بھی تماشا کر رہا ہوں۔ پھر مولا نے فرمایا اگر تم جاگے ہوئے ہو، دیکھ رہے ہو اس وقت کی، پروردگارہ ہمیں بھی دیکھنے کی توفیق عنایت فرما یا رب یا رب۔ جس طرح نوف خواص اور خاص مولا کے اصحاب میں سے، مولا کے خادموں میں سے، مولا کے محافظوں میں سے تھا، پروردگارہ ہمیں بھی نیمہ شب میں امیر المومنین علیہ السلام کے کلام، مناجات، مولا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہماری بھی تمنا یہی ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ مولا ہم سے ہم کلام ہوں، یعنی روحانی طور پر انشاءاللہ۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ نوف سے کہا یا نوف طوبی للزاہدین فی الدنیا الراغبین فی الآخرہ۔ یہ دیکھیں رات کا وقت ہے، کیا کہا کتنے خوش نصیب ہیں، بہت سعادت مند ہے وہ لوگ جنہیں دنیا سے بے رغبتی ہے اور رغبت آخرت کی طرف ہے۔ دیکھیے انسان جب ایک طرف سے دل اٹھاتا ہے، ڈیٹیچ ہوتا ہے، تو کہیں اور اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے آئی ایم ڈیٹیچ فرام دس ورلڈ اینڈ یو آر ناٹ اٹیچ ٹو اینی ادر ورلڈ۔ ہم اہل آخرت نہیں ہوں گے تو پھر ہم اہل دنیا ہیں۔ ہر وہ عمل جو ہماری آخرت کو زیادہ آباد نہیں کرتا وہ دنیا داری ہے۔ ہر وہ عمل جو ہم قربتاً اللہ، اللہ کی خاطر کرتے اور ہماری رغبت دنیا صرف نہیں ہے، وہ کام مقدمہ آخرت ہے، تو وہ ہم اہل آخرت میں سے ہم انشاءاللہ بن سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے ایک نکتہ اس میں یہ ہے کہ جن کا دل دنیا سے اٹھا ہوا ہوگا انہیں ہی رات کہ اس حسین وقت کی نعمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ اکثر میں نے خود تجربہ کیا، ہم سب کا تجربہ ہے کہ دن جب اچھا نہیں گزرتا تو رات بھی اچھی نہیں گزرتی، رات میں وہ مناجات کا لطف نہیں آتا۔ تو دن میں جتنا ہم اس زبان پر، فکر پر، اندر بھی سکوت، اندر سب جگہ اطمینان اگر آ جائے تو پھر انسان کو رات نصیب ہوتی ہے عبادت کے لیے۔ کون ہیں زاہدین؟ زہد کی ڈیفینیشن، زاہدین کا لائف سٹائل اس طرح سے مولا نے اتنا پیارا بتایا، یہ سب بڑے ہی خوبصورت انداز ہے بتانے کا۔ یہ ترجمہ، لفظی ترجمہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، مفہوم ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ اولئک قوم، زاہدین وہ ایک قوم ہے کہ اتخذوا الارض بساطا،
وَتُرَابَهَا فراشا، جنہوں نے زمین کو اپنے لیے بساط، ان کی جو بہترین جگہ ہے، جو ان کا بہترین گھر ہے وہ زمین ہے، اور جو فرش ہے، جو رگ ہے وہ خاک ہے۔ نمبر 1 سمپلسٹی، بہت خاکی، بہت زمینی، بہت سمپل ہوتے ہیں۔ سے مراد سمپل ہے، آپ اپنے زمانے کے سمپلسٹ بنیں، ڈیٹیچ رہیں، ٹھیک ہے، آپ بہت زیادہ حلال کی جانب نہ جائیں۔ ہم لوگ ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ بہت حلال کرتے کرتے جو ہے وہ لگژری لائف کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور نمبر 2 وَمَاءَهَا طَيِّبًا، پانی اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو اتنے مزے سے وہ پیتے ہیں، ہر چیز کو سمپلسٹی، جو ہے پھل فروٹ کھانا پینا، جو سیدھا پانی اسی میں وہ غرق ہے، ختم۔ پانی سے ان کی بہت زیادہ محبت ہے، سادہ ہے۔ وَالْقُرْآنَ شَعَارًا، دس از سو امیزنگ۔ قرآن ان کے جسم سے نہیں، روح سے چپکا ہوا ہے، کیونکہ شعر کہتے ہیں بال کو، تو ہماری سکن پر یقیناً ہم سب کے بال ہیں، تو وہ سکن اور اندر کا جو لباس ہوتا ہے نا، اندر جو پہنتے ہیں اس کو شعر کہا جاتا ہے، تو جو باڈی سوٹ ہوتا ہے، اندر کا سوٹ ہوتا ہے، تو کہا کہ اس طرح سے ہمیشہ 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 وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے روح میں بس رہا ہے۔ اور پھر کتنا خوبصورت فرمایا وَالدُّعَاءَ دِثَارًا، دعا ان کا بیرونی لباس ہے، محافظ ہے۔ دثار کہتے پروٹیکٹر کو، کیونکہ باقاعدہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ہی فرمایا ادفعوا امواج البلاء بالدعاء، پتہ ہے موج در موج اتنی لہریں، اتنے حملے بلاؤں کے ہو رہے ہیں، ان تمام اٹیکس کو دفاع کرو، روکو، کس کے ذریعے؟ دعا کے ذریعے۔ دعا آپ کا بہترین پروٹیکٹر ہے۔ اس لیے کہا ان کی یہ عادت ہے کہ اٹھتے بیٹھتے، ہماری 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا ہم لیٹے ہوئے ہوتے، یا اٹھے ہوتے، یا بیٹھے ہوتے، تینوں حالتوں میں، یا چل رہے ہوتے، جو بھی ہے، تو اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم ذکر کریں۔ اور آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا ہے، سب سے ہمارا فیوریٹ جو ایک ذکر ہونا چاہیے وہ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہت پیار کریں ذکر سے۔ اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کم از کم ان 2 ذکروں کو ہم اپنے ساتھ رکھیں۔ ایک شیاطین جن کو ہم سے دور کرتے، ایک شیاطین انس کو ہم سے دور کرتا ہے، اور ہماری بہت ہی مزے کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کتنا پیارا ہے، ثم قرض الدنیا قرضا علی منہاج المسیح، بالکل حضرت مسیح زہد میں ٹاپ پر ہے، ان کی مثال بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے شادی نہیں کی تھی، اور اس لیے آپ کو ضرورت نہیں پڑی تھی بہت سی چیزوں کی، تو زہد حضرت مسیح پر سرمن نمبر I think 160 میں مولا نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ زہد دیٹ سمپلسٹی، جیسے آج کل منیملسٹ کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ آپ جتنا لائٹ رہو گے، اتنا آزاد رہو گے، اتنی آپ کو خوشیاں ملے گی۔ آج یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہمیں کیوں الٹا بتا دیا جاتا ہے، کیوں یہ میڈیا ہمیں بار بار کہہ رہا ہے یہ بھی لو وہ بھی لو، تمام چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے۔ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اتنی چیزوں کی جتنی شاپنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے ہمیں، یہ ہمارے پیارے وقت سے کھیلا جا رہا ہے۔ تو حضرت مسیح کا جو لائف سٹائل ہے زہد کا، اس طرح سے وہ زاہدانہ رہتے ہیں۔ بہت جیسے حضرت مسیح کے بارے میں دابت ہو رجلا ہو وہ خادم ہو یدا ہو، کہ حضرت مسیح کی خدمت کرنے والے خود ان کے ہاتھ تھے، یہ خادم تھے، یہ نوکر تھے، کیونکہ خوب ان کی، اور ان کی گاڑی جو ہے ان کے پاؤں تھے، یعنی زیادہ سے زیادہ ان کا استعمال کرنا، اتنی لگژری لائف کی طرف نہ جانا۔ ادامہ جوع، بھوک لگے اور انسان کھانا کھائے تو ہر کھانا مزے کا ہوتا ہے، تو حضرت مسیح اتنا بھوک میں رہتے تھے، اتنا ہنگر جب ہوتا تھا تو خود بخود ہر چیز لذیذ ہو جاتی۔ ہم آج کل اکثر ایسا ہوتا ہے اتنی زیادہ بھوک نہیں لگ رہی ہوتی، اس لیے نخرے کر رہے ہوتے، یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے۔ اور کمال یہ ہو گیا
کہ پھر مولا نے ایک بڑی مزے کی مثال دی. دیکھیں یہ نیمہ شب کی باتیں ہو رہی ہے, آدھی رات یا سحر کے وقت یہ دو گفتگو ہو رہی ہے آقا اور غلام کے درمیان, مولا اور شاگرد اور صحابی کے درمیان. کیا فرماتے, یا نوح ان داودا قام فی مثل هذه الساعة من اللیل. یہ جس وقت ہم کھڑے ہیں اور یہ ایک خاص وقت ہے نجوم کو, سٹارز کو دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ اس وقت حضرت داود علیہ السلام جاگا کرتے تھے. کیوں حضرت داود کا نام لیا؟ اتنے تمام انبیاء کو چھوڑ کر حضرت داود کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ اس کو ہم نے ضرور دیکھنا ہے. کیا وجہ ہے کہ مولائے کائنات باب العلم ہیں, اس کے باوجود آپ حضرت داود کا قول بیان فرماتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے, آپ کوٹ کر رہے ہیں ایک نبی کے قول کو کہ فقال, کہ حضرت داود نے فرمایا انہا لصاعۃ لا يدع فیہا عبد الا استجیب لہ, کہ یہ وہ گھڑی ہے, یہ وہ لمحہ ہے کہ اس وقت اگر بندہ کنیکٹ ہو گیا تو ہو گیا, پکا اس کا رزلٹ مل جاتا ہے, رپلائی, آنسر, لبیک. واو, یہ کون سا گھنٹہ ہے, یہ کون سا وقت ہے؟ تو حضرت داؤد نے کیا فرمایا کہ اس وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دو. رات رات رات, کاش ہم دن اس طرح سے گزارے کہ ہماری رات کتنی اچھی ہوگی, کتنا ہم فوکس ہو سکیں گے, کتنا ہمارا دل نرم ہو, لوگوں کی خدمت کرے دن کو, تاکہ رات کو دل نرم ہو جائے اور آنسو بہہ سکے اور آپ اللہ کے حضور کو انجوائے کر سکیں. تو حضرت داؤد نے کیا فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں صحیح کنیکشن لگ جاتا ہے, سوائے 4 گروہ کے لیے. نمبر 1 الا ان یکون عشارا, اگر آپ عشار ہو. عشار کہتے ہیں وہ جو مال ٹیکس لیتے ہیں نا, اور اس کے ذریعے جو ظلم کرتے ہیں, جو ظالم حکمران کے انڈر ہوتے ہیں, ان لوگوں کے ریاض میں جا کے مال کو, یعنی 1/10 کو عاشور, عشرہ کہتے ہیں نا, اس سے عشار آیا ہے کہ 1/10 آف مال جو لیا جاتا ہے ان کو کہا جا رہا ہے. او عریقہ یا عریفہ, یعنی جو ظالمانہ حکومت کے لیے جاسوسی کرے, ان کو جا کر خبریں دے, لوگوں کی عزت کا خیال نہ رکھے. یعنی عریف وہ عرفہ سے ہے کہ لوگوں کو پہچنوا رہا ہے, یعنی حکومت کو نہیں پتہ کون مثلا یہ شخص حق کا ساتھ دے رہا ہے, یہ جو بھی اچھا کام کر رہا ہے, یہ جا کے حکومت کو بتاتا ہے. جاسوسی یہی ہوتا ہے کہ اس کو اس کی معرفت دلائے اور اس کی عزت پر ظلم. وہ مالی ظلم ہے, یہ اس عزیز شخص عزت کے ساتھ جی رہا ہے, اس کی عزت پر ظلم کیا جاتا ہے. اور نمبر 3 شرطیہ. شرطی کا ایک معنی وہی پولیس ہے, جو گارڈز ہوتے ہیں اور جو شرط پر کام کرتے ہیں ایک طرح سے, کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ یہ کرو, فوراً کر دیتے, وہ حق ہو یا ناحق ہو. وہ کہتے ہیں نا ہم مأمور ہیں اور معذور ہیں, ہم مزدور ہیں اور ہمارے پاس عذر ہے کیونکہ ہم مزدور ہیں, ہمارا اپنا کچھ نہیں چلتا. نہیں, اللہ اصل میں حاکم ہے. اور پھر یہ حکومتیں آتی ہیں جو اللہ کے خلاف چلیں, وہاں ان کی اطاعت واجب نہیں ہے. اور نمبر 4 تنبور کے بارے میں بتایا کہ او صاحب عرطیہ, یعنی جو آلات لہو و لعب, جو میوزک اور جو کسینوز میں جا کر قمار اور یہ تمام جو بے مقصد بے ہدف کام انجام دے رہے تھے, ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے علاوہ پروردگار عالم ہمیں لہو و لعب, بے مقصد, یوز لیس تمام ایکٹیویٹیز سے دور رکھے, اور ہم کسی طریقے سے نہ کسی پر مالی ظلم کریں, نہ کسی کی عزت کی ظلم کریں, نہ ظلم کا کسی طریقے سے ساتھ نہ دیں. اگر انشاءاللہ ان 4 طرح کی بیماریوں سے ہم دور رہیں تو رات کا یہ وقت ہماری تقدیر بدل سکتا ہے. کیوں حضرت داؤد کا ذکر کیا, میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ حضرت داؤد کی مناجات, آپ کے وسپرنگز, آپ کی دعائیں, واو, بہت بلند بالا. تمام انبیاء میں آپ نے جس انداز سے نجوہ کیا, آپ کی آواز جتنی پیاری تھی, آپ کا جو آپ کے لیے زبور مناجات سے بھری ہوئی ہے حضرت داؤد, اسی لیے صحیفہ سجادیہ کو زبور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. اور مزید کی بات یہ ہے کہ حضرت داؤد
کو حکومت ملی تھی، بہت بزی تھے، بہت مصروف تھے، بہت پبلک میں تھے، بہت زیادہ انگیج تھے، میدان میں اترے ہوئے اتنے ایکٹیو ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ رابطہ بے مثال۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 میں بتایا نا کہ آپ تو منطق الطیر جانتے تھے، جبال آپ کے ساتھ اللہ کی تسبیح کر رہے۔ میں وہی سوچتی ہوں، یہ وہی زمین ہے، ہم اسی زمین میں رہ رہے ہیں۔ شاید ہم نے وہ پہاڑ دیکھے ہوں گے، جو پہاڑ جو ہے وہ کس انداز سے، ان کی کتنی خوبصورت آواز ہوگی، کتنا پیارا وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے۔ انشاءاللہ عصر ظہور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں ہم وہ منظر دیکھیں کہ ہمیں چرندوں، پرندوں، طیور و نباتات و جمادات اور ہر چیز، درخت و شجر سب ذکر الہی کرتے ہوئے نظر آئے انشاءاللہ۔ تو یہاں بہت پیارا بتایا گیا کہ اتنا انسان مصروف ہو، اتنی بڑی اس کی پوسٹ ہو، پھر بھی وہ غافل نہ رہے، پھر بھی یہ چیزیں جب انسان کو انگیج کرتی ہے تو وہ مست نہ ہو جائے، نگلیکٹ نہ کرے اللہ کے ساتھ اپنی کنیکشن کو۔ اور پھر بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ زرع بناتے تھے، زرع کو فروخت کرتے تھے، محنت سے کام کرتے تھے، یعنی یہ ساری باتیں اتنی پیاری حضرت داؤد کی، اس لیے کہا گیا کہ کیا کریں کہ انشاءاللہ ہم حضرت داؤد کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے یہ جو وقت ہے رات کا، اس وقت کی ویلیو کو سمجھیں، بہت زیادہ یہ وقت اہم ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک حدیث بتاتی جاؤں، مجھے بہت پیاری لگی وہ حدیث جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں، ایک تو حدیث اس ٹائم کے بارے میں، یہ حدیث کافی میں آئی ہے، کافی معتبر حدیث ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو حضرت داؤد نے کہا نا، یہ جو ٹائم ہے، ایک ٹائم جس میں دعا پکا اللہ سن لیتا ہے، وہ کون سا ٹائم ہے؟ ان فی اللیل لساعہ، ایک ایسا وقت ہے کہ وہ عبد مسلم کے لیے بہت مناسب ہے، اگر اس وقت وہ دعا کرے تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ وہ وقت کون سا ہے؟ فرمایا اذا مضى نصف اللیل وہی السدس الاول من اول النصف۔ دیکھیے، اگر 5 بجے مغرب ہوتی ہے تقریباً اور 5 بجے صبح کی اذان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آدھی رات کیا ہوگا؟ آدھی رات 11 بجے ہو جائے گا۔ 11 بجے کے بعد 1/6 کو، کیونکہ کہا ہے وہی السدس الاول، یعنی تقریباً 11 سے 12 بجے کا ٹائم آج کل اس جب بھی جو بھی آپ مغرب اور صبح کی اذان کے بعد آدھی رات کو لے لیں، اور آدھی رات کے بعد کا جو ٹائم ہے 1 گھنٹہ جو تقریباً ہے، وہ یہ والا وقت ہے ایک روایت کے مطابق، وگرنہ تمام رات کا جو وقت ہے وہ بہت اہم وقت ہے۔ نماز صبح سے پہلے کا وقت جو سحر کا وقت ہے، وہ اس کی اپنی فضیلت، اپنی جگہ ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ما من عمل حسن یعملہ العبد الا لہ ثواب فی القرآن الا صلاۃ اللیل۔ عجیب بات ہے، ہر ہمارے عمل کا ثواب اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ایک کا بیان نہیں کیا کہ یہ کام بہت پیارا ہے، اس کا بہت ثواب ہے، لیکن کتنا ہی نہیں بتایا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ کہا وہ رات کے وقت اٹھ کے تلاوت کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، تہجد پڑھنا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کہ اس لیے نہیں بتایا کہ ہمارے امیجنیشن اور ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے ابو ہے، اس لیے قرآن میں یوں بتایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ فلا تعلم، علم نہیں ہے، نفس ہر انسان کو پتہ ہی نہیں چل سکتا، ما اخفیہ، کیا چھپایا ہوا ہے، کیا خفی کیا ہوا ہے، لہم من قرۃ اعین، کہ رات آپ کی آنکھوں کے سرور کے لیے کتنا بڑا ٹریجر آپ کے لیے پریپیئر کرتا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمیں اندازہ ہو جائے، اللہ کرے ہمیں ایک حد تک سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے آپ میرے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح سحر خیز کوالٹی جو نماز ہوتی ہے وہ انشاءاللہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے اعمال کو بہتری کی طرف لے کر جائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔
حکمت نمبر 105 میں امیر المومنین علیہ السلام ہمیں پھر اللہ کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. کتنا پیارا مولا ہے جو ہمیں کہتا ہے آ جاؤ نا، آ جاؤ نا. کبھی صلاۃ اللیل کے ذریعے، اور کبھی کہا ان اللہ افترض علیکم فرائض فلا تضیعوها. اللہ نے کچھ چیزیں تم پر واجب کی ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، ان کا احترام کرو. واجبات کو بہت اچھے، خوبصورت، حسین انداز سے انجام دو. ہم اپنی ڈیوٹیز کو انجوائے کرتے ہوئے بیوٹیفلی پرفارم نہیں کرتے. اس حکمت نمبر 105 میں 4 چیزیں بیان ہیں. نمبر 1، کچھ چیزیں فرض ہیں، ان کا خیال رکھو. نمبر 2، کچھ لمٹس ہیں، ان لمٹس کا خیال رکھو. نمبر 3، کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، ان سے رک جاؤ. نمبر 4، کچھ چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا، خاموشی ہے، ان کے بارے میں نہ پوچھو. بیوٹیفل، ویری 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 پریکٹیکل ٹو آور ڈے ٹو ڈے لائف. پتہ ہے، اور ہم یہ ساری غلطیاں کرتے ہیں. میں آپ کو مثالیں دے کے بتاتی ہوں. دیکھیں، جو اللہ نے بعض چیزیں حرام قرار دی ہیں نا، وہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارے ٹائم وقت ہمارا لیتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہم کہ اوہو اتنی ساری چیزیں حرام ہیں، اتنی چیزیں مستحب ہے، اتنی چیزیں واجب ہے، ہم کیا کریں کیا نہیں کریں. حرام تو ٹائم لیتا نہیں ہے. واجب کا وقت بہت کم ہے. واجب کتنا ٹائم لیتا ہے؟ بہت کم. بیچارہ واجب کو تو اللہ نے اتنا چھوٹا 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 کچھ منٹوں میں ہی رکھ دیا ہے. صحیح ہے، مہینوں گھنٹوں سالوں دے کر کچھ منٹیں آپ سے لیے. اور بہت سی ایسی چیزیں جن کا ہم سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، اللہ نے سکوت اختیار کیا ہے. مباح یعنی دیٹ فری زون. صحیح ہے، کچھ بھی نہیں کہا اس کے بارے میں، خاموش رہا اللہ. اب کیا رہ جاتا ہے؟ اب جو ہماری ڈیوٹیز ہیں، واجبات ہی ہیں نا اور مستحبات، ان کو پھر کتنا وقت میں برکت آ گیا. یہ کتنا اہم پوائنٹ ہے. وقت میں برکت آپ کے کتنی آسانی سے آ جاتا ہے. بیکاز یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو اینی ٹائم ٹو محرمات. یا مباح از نتھنگ، مباح تو کچھ کہا ہی نہیں اس کے بارے میں، اور آپ نے واجبات یا مستحب میں وقت گزارنا ہے. اب اس کو آپ ضائع نہ کرو. یہاں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیتی ہوں. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الصلاة اذا ارتفعت فی اول وقتها رجعت الى صاحبها وهي بیضاء مشرقة تقول حفظتنی حفظک اللہ. آپ کا دل چاہتا ہے مثلاً واجبات میں، فرائض میں جو نماز سب سے زیادہ اہم ہے، آپ نماز پڑھیں تو نماز آپ کو دعا دے. پتہ ہے آپ کو نماز بھی بولتی ہے، باتیں کرتی ہے، دعا دیتی ہے، یا بد دعا دے سکتی ہے، نعوذ باللہ. آپ کا دل چاہتا ہے آپ یہ سنیں کہ نماز ہمیں کہے کہ کیا تم نے میری حفاظت کی، حفظتنی، تو نے میری حفاظت کی، اللہ تیری حفاظت کرے. کتنی پیاری دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے. کہتے جب ہم مزے سے، عشق سے، محبت سے، توجہ سے، اول پرفیوم لگا کے توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اتنی نماز حسین بن جاتی ہے کہ اس کا نام دیا گیا ہے بیضاء، بیوٹیفلی شائننگ. اور واپس آ کے ہم سے باتیں کرتی، اتنی خوش ہوتی ہے. کاش ہماری نمازیں ابھی تک بیضاء 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 بیضاء. نماز دعا دعا دعا. اور ہماری زندگی میں کتنی برکت آئے گی جب نماز ہماری جو ہے وہ حفاظت کے لیے دعا کرے گی. ہماری حفاظت کے لیے نماز کہے گی اللہ تیری حفاظت کرے کیونکہ تو نے میری حفاظت کی. اللہ تیرا خیال رکھے. اور اللہ اگر ہمارا خیال رکھے تو کتنا پرسکون دن گزر سکتا ہے. اور دوسری طرف انفارچونیٹلی وَإِذَا ارْتَفَعَتْ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا بِغَيْرِ حُدُودِهَا. اگر نماز پڑھ لی، نہ اس کے ٹائم کا، نہ اس کے حدود کا، کوئی رسپیکٹ نہیں، احترام نہیں، پڑھی ہے لیکن بس پڑھ لی ہے، تو وہ نماز بھی آ کے کہے گی جبکہ وہ سودا ہوگی، مظلمۃ تقول، کالی سیاہ ڈارک ہو کر کہے گی ضیعتنی ضیعک اللہ، تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ تجھے ضائع کر دے. کتنی بے برکت زندگی ہے اس شخص کی. کتنا بیچارہ ہے وہ جو نماز سے دعا نہیں لے سکا، اور نماز بلکہ انفارچونیٹلی اس کے حق میں دعا نہیں کری بلکہ بد دعا کر رہی ہے. بہت ہی زیادہ خطرناک ہے.
اور نمبر 2 جو یہاں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حدود کا خیال رکھو. حدود میں کیا ہے؟ مثلا مثال کے طور پر قرآن نے کہا ہوا تلک حدود اللہ، ارث، انہیریٹنس میں افسوس کے ساتھ بہنوں کو، بیٹیوں کو ہم نے سنا ہے کہ بہت سے کنٹریز، بہت سے سٹیز، بہت سے کلچرز میں جو ہے وہ جس طرح ارث دینا چاہیے نہیں دیا جاتا، کھا جاتے ہیں. دیکھیں حدود الہی کا خیال نہیں رکھتے، یعنی خاندانی نظام میں بیوی کے رائٹس کا خیال نہیں رکھا جاتا. بیویوں کو زیادہ ظلم بیویوں پر ہی ہوتا ہے، بہوؤں پر ہی ہوتا ہے. تو یہاں حدود کا ہم خیال، اللہ نے جو باؤنڈریز بنائی ان باؤنڈریز کو ہم دیکھیں. پھر مولا فرماتے ہیں کہ وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْهِكُوهَا، تو اللہ نے کچھ چیزوں سے نہیں کیا ہے اور پردہ رکھا ہے تم میں اور اس گناہ میں، تو اس پردے کو چیر پھاڑ نہ ڈالو، اس پردے کو نہک نہ کرو، اس پردے کو رہنے دو، اس گندگی برائی کی طرف نہ جاؤ. جیسے کہتے ہیں جب لوگ کچھ علماء سے ملنے جاتے تھے تو وہ عالم جو ہے وہ احترام سے صرف یہی فرماتے تھے کہ جب آؤ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو تاکہ تمہاری گناہ کی بدبو دوسروں تک نہ پہنچے اور تم بے آبرو اور رسوا نہ ہو جاؤ. تو وہ شاگرد سمجھ جاتے تھے کہ اچھا شاید استاد ہمیں دیکھ پا رہے ہیں اور ہماری گناہ سے بو آ رہی ہے. تو وہ جیسے استاد کے پاس جانے سے پہلے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ صدق دل کے ساتھ کہتے تھے. اور آخری جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے وظائف، اپنی ڈیوٹیز کو انجام دو. نمبر 1. نمبر 2 حدود الہی کا خیال رکھو. نمبر 3 محرمات اور گناہ سے بچو. اور نمبر 4 جن چیزوں کے بارے میں اللہ ساکت ہے تم بھی ساکت رہو. وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ عَشْيَاءَ وَلَمْ يَدَعْهَا نِسْيَانًا فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا، اللہ نے کچھ نہیں بتایا، کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے سکوت اختیار کیا. اور یہ سکوت اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ نسیان ہو گیا، اللہ بھول گیا، نہیں، یہ سکوت ایک مصلحت کی خاطر ہے. تو اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو، اس کے بارے میں نہ پوچھو. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 کو دیکھا ہوا ہے نا آپ نے، آپ کو معلوم ہے نا کہ کتنا پیار سے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. جن چیزوں کے بارے میں میں نے کچھ نہیں بتایا، میں نے خاموشی اختیار کی، تم بھی خاموشی اختیار کرو، نہ پوچھو. اگر تم نے پوچھ لیا، اگر تمہیں پتہ چل گیا تو پھر بہت برا ہو سکتا ہے، بہت زیادہ. جیسے مثلا آئندہ کے بارے میں پتہ نہیں یہ کیا ہونے والا ہے، وہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں کیا، لوگوں کو بڑا شوق ہے، ارے کیا اللہ نے چھپایا ہے، تو وہ چپ چاپ انجوائے کرو، رہو. کیوں جاننا چاہتے ان چیزوں کو جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا. تو پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ ان تمام حسین مولا امیر المؤمنین کی نصیحتوں پر عمل کریں. اور آخری حکمت آج کی 106، لا يترك الناس شيئا من امر دينهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله عليهم ما هو اضر منهم. بہت ہی وارننگ دینے والی، ہمیں جگانے والی یہ حکمت اور یہ مولا کی سینگ ہے کہ مولا فرما رہے کہ ان چیزوں کو اگر تم چھوڑ دو گے، انسان چھوڑ دیتے ہیں کچھ دین کے امور کو، اللہ نے جو چیز واجب قرار دی، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو قربان کرتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ دنیا ٹھیک ہو جائے، یعنی دنیا کے خاطر دین کو قربان کر دیتے ہیں. جو بھی کوئی بھی دینی حکم کو قربان کرتا ہے اپنی دنیا بسانے کے لیے، تو پروردگار عالم اسے ایسے بہت ہی نقصان دہ چیز میں مبتلا کر دیتا ہے. اس کے لیے تمام مشکلات کے دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں اس دین کو نگلیکٹ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ دین کو بڑے مزے سے نگلیکٹ کر دیتا ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتی ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. باقاعدہ حدیث میں ہے کہ ما من عبد یؤثر علی الحج حاجة من حوائج الدنیا الا نظر الى المحلقین قد انصرفوا قبل ان تقضی له تلك الحاجہ. ایک مثال ہے، مثلا آپ پر حج واجب ہے، ٹھیک ہے، آپ جا بھی سکتے ہیں، صحت بھی ہے، راستے بھی کھلے ہوئے ہیں، پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، آپ نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے؟ یعنی نہیں مجھے کوئی کام ہے، مثلا میں نے شادی کروانی ہے، یہ کرنا ہے. جبکہ آپ شادی تو 1 مہینے بعد بھی کر سکتے ہو، اپنے اولاد کی ہے، جو بھی کام ہے
ایک کام ہے دنیاوی، ایک کام ہے، ٹھیک ہے، حلال کام ہے، اور آپ کہتے نہیں پہلے یہ کر لوں، ایک بزنس پھنسا ہوا ہے یا یہ ہے وہ ہے، میں ایگزامز دے لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں پھر جاؤں. تو کیا ہوتا ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیاوی امور کو اللہ کے اس حکم جو کہ حج جہاں پر واجب ہو رہا ہے اس کے لیے، اس پر ترجیح دیتا ہے، تو وہ پتہ ہے کیا دیکھے گا؟ وہ دیکھے گا سب حاجی حج کر کے واپس آ گئے اور اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، اس کا کام نہیں ہوا. کیونکہ پہلے زمانوں میں آدھا سال لگ جاتا تھا، اس کا کام 1 مہینے میں پورا ہونا تھا. 6 مہینے گزر گئے اور اس کا کام پورا نہیں ہوا، نہیں ہوتا، اور وہ مشکلات میں پھنسا رہتا ہے. ہم بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. مثلاً میں پریکٹیکلی 8 گھنٹے کام کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اس میں سے مجھے ایک 20 منٹ جو ہے وہ نماز کو دینا تھا، میں نے نہیں دیا. تو پروردگار عالم کچھ اس طرح کرے گا کہ وہ جو میں نے 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ نماز کے لیے نہیں دیا، اس کے بدلے میرے اور 2-3 گھنٹے ایسے ہی ضائع ہو جائیں گے. اور نہ صرف ضائع ہوں گے بلکہ بلائیں، ابتلائیں، مشکلات، سٹریس جو ہے وہ اس کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے. ایک اور مثال بھی دی گئی ہے، وہ بھی یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کے صحابی سماعہ نے کہا کہ میں اس سال حج پہ نہیں جا رہا کیونکہ مجھے کچھ کام ہے اور کچھ وہی بزنس اور کچھ تجارت کرنا ہے، اور انشاءاللہ کہ اس میں خیر ہوگا، اس طرح سے اس نے کہا. تو امام نے فرمایا نہیں، کوئی خیر نہیں ہے، بڑا سے بڑا تمہیں منافع ہو رہا ہو کیونکہ تمہیں اتنی ضرورت تو نہیں ہے نا، کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے، ورنہ آپ مستطیع نہیں ہوں گے. تو اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو تم چلے جاؤ. اچھا، میرا اب سوال یہ ہے، پریکٹیکلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھی ہو تاکہ شاپنگ کے لیے چلے جائیں، تاکہ اپنے فرینڈ کے ساتھ گپ شپ لگائیں، تاکہ کھانے کے لیے چلی جائیں، جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں؟ یعنی ہم نماز کا احترام نہیں کرتے، تیز اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور وہ باتیں سوچ رہے ہوتی کہ فلانی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کوئی لڑائی، کوئی بحث ہوئی ہوئی ہے، کوئی الجھن ہے فیملی میں، تو اس نے آپ کو اتنا انگیج کیا ہوا ہے کہ آپ جلدی نماز پڑھتے اور جا کر اس کو جواب دینا ہے یا لڑنا ہے یا آئی ڈونٹ نو جو بھی ہے میسج کرنا ہے. یہی ہے کہ آپ نے اس اپنی ذاتی معاملے کو اللہ کی اس عظیم جو حکم ہے اس کے مقابلے میں آپ لے آئی نا، اور آپ نے اس کو قربان کر دیا. کیونکہ بہت ہوتا ہے ہمارے ساتھ زندگی میں، یا دین آتا ہے یا دنیا آتا ہے، تو ہم دین کو جلدی لے کر کے دنیا کی طرف چپک جاتے ہیں، اس کو ڈیٹیل میں ٹائم دیتے ہیں. 3 گھنٹے گپ شپ لگائیں گے، گھنٹے کی مووی دیکھیں گے فار ایگزامپل، لیکن نماز کو جو 5 منٹس اچھے طریقے سے دینے، اس کو دیتے ہوئے ہمیں موت آئے گی. یہ کیا ہے؟ یہی ہے، یہ مولا کا دل جلا رہے ہیں ہم لوگ کہ مولا فرما رہے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تم خود اپنے لیے بلاؤں کے دروازوں کو کھول دیتے ہو. اور یہ حدیث کتنی پیاری ہے، مولا علی علیہ السلام نے ہی فرمائی ہے کہ اذا قام العبد فی الصلاۃ، جب نماز کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے، فخفف صلاتہ، اپنے نماز کو ایزی جلدی پڑھ لیتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اما ترون الی عبدی کأنہ یری ان یقضی حوائجہ بید غیری اما یعلم ان قضاء حوائجہ بیدی. افسوس کے ساتھ اے فرشتوں دیکھو تو صحیح کیسے اٹھ کے بھاگ رہا ہے اپنے کاموں کے لیے، نماز کو جلدی پڑھ رہا ہے. اس کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ میں حلال مشکلات ہوں، میں قادر مطلق ہوں، بیدک الخیر، خیر میں دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے اس نے جا کے باتیں کرنی ہے، غیبت کرنی ہے، یا پتہ نہیں میسج کرنا ہے، یا آئی ڈونٹ نو کچھ کرنا ہے، اور سمجھ رہے اس کے ذریعے اس کے مسائل حل ہو جائیں گے، فلانی سے ملنے کے ذریعے، جس کی وجہ سے نماز کو اتنی جو ہے وہ بے دردی سے وہ پڑھ رہا ہے. تو لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی چیز میں اثر نہیں ہے. اللہ کو سب سے پہلے ہم اہمیت دیں اور پھر باقی باتیں خود بخود آ جائیں گی، وگرنہ ضرر ہی ضرر ہے. تو ضرر، نقصان مالی، روحی، جسمی، فکری، صحت، سب کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں جب ہم اللہ کے حکم کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم حکم الہی کو سب سے زیادہ
اہمیت دیں، وہ پرائورٹی میں ہماری، اور باقی ساری چیزیں آنے جانے والی ہیں. یہ ہے بندگی، اور اس بندگی کی طرف مولا الموحدین امیر المؤمنین علیہ السلام ہم سب کو لا رہے. یا اللہ پروردگارہ ہماری عبادتوں میں ہمیں لذت عنایت فرما. یہ نفس امارہ جو ہمیں لہو و لعب کی طرف دعوت دیتا ہے، یا رب اس نفس امارہ کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ. خداوندہ وہ جو گناہ ہماری نعمتوں کو ہم سے چھین لیتے ہیں، ہمارے لائف سٹائل کو برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، یا رب ان گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں صلاۃ اللیل، تہجد اور رات کی مناجات کی نعمت سے محروم نہ رکھ. یا رب ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ان کی تمام گناہوں کو معاف، اور خاص طور پر ہما خالہ جو ہمیشہ سے اتنا حسین تعاون کرتی ہیں، اور صبور جان جو کہ اتنی محنت کرتی ہیں نہج البلاغہ کے لیے. پروردگارہ خداوندہ مرحومین صبور جان اور ہما خالہ کی خاص طور پر مغفرت، اور ان کے درجات میں بلندی، اور ان کی توفیقات میں صبور ہما خالہ کی توفیقات میں اضافہ فرما. کیونکہ صبور ہماری چھوٹی سی بچی ہے، انشاءاللہ ان کے لیے ہم جتنا بھی دعا کریں گے بہت ثواب ہے. اور ہما خالہ کے تو بہت سارے احسانات ہیں. آپ ہی تشویق فرماتی ہیں، بہت زیادہ یاد دلاتی ہیں، کہتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اتنا اچھا پیٹرن چل پڑا ہے. پروردگار بحق محمد و آل محمد امام عصر، امام زمانہ کو اس نے ظہور عنایت فرما، اور ہم سب کی زندگی کے آخری لمحات کو بہترین عبادت کی حالت میں قرار دیں. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.